اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا شرک قابل معافی ہے۔ یہ موضوع جو میں نے اختیار کیا ہے تو ایک سوال یہ آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اب وہ اعمال اس کے جیسے بھی ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے، ایسے ہی بات ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو اس میں بنیادی طور پہ نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، یہ بنیادی طور پہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، حضور نے فرمایا اگر میری بات قرآن کے خلاف ہو تو اس حدیث کو قبول مت کرو، قرآن کو لو۔ تو ایک تو قرآن علم کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ جو آپ کو بات قرآن کے خلاف لگتی ہو تو اس حدیث پہ پھر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث غلط بھی ہو۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ دیکھیں، اصل اور سچی بات تو یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس نے شہادت دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا دل اس پر یقین ہو، مستیقنم بہ قلبہ، تو یہ جنت میں جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ تو جس نے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیں، دو باتیں، ایک تو زبان سے کہنا ہے اور ایک یقین کرنا ہے۔ ہم انسان جو عمل کرتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، ہماری اعمال کی بنیاد ایک یقین ہوتا ہے۔ ہم جو بھی زندگی گزارتے ہیں ایک یقین کی بنا پہ گزارتے ہیں۔ اگر ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے ہم نے زندگی وقف کی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دنیا پر یقین ہے۔ تو ہم دنیا ہی کی سوچ ہے، آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، فکروں کو دیکھ لیں، امیدوں کو دیکھ لیں، توقعات کو دیکھ لیں، سارے کا سارا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے۔ اچھے مستقبل کی امید میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، کبھی تو ایسا ہوگا کہ کوئی بڑا گھر بنا لیں گے، بہت سارے پیسے ہوں گے، دل کھول کے خرچ کریں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل کھول کے خرچ کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کی یہ بات ذرا غور کریں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد ایک یقین ہے۔ انسان اپنے یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے۔ اب یقین اگر اس کا ظاہر پر ہے تو یہ اس کی زندگی سے ظاہر ہوگا کہ یہ تو ظاہر ہی کے لیے زندگی گزار رہا ہے، اس کا تو آخرت پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اس کی باتوں کو آپ دیکھ لیے، اس کے کاموں کو دیکھ لیں، سارے بس ظاہر سے سوچیں۔ آپ دیکھیں نا، مطلب ایسی محفلوں میں آپ دیکھیں، محفلوں میں دوست بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپ تو کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی دنیا کے علاوہ۔ اس کاروبار میں اتنا پیسہ ہے، اس کاروبار میں اتنا پیسہ ہے، یہ اتنا فائدہ ہے، اس میں اتنا فائدہ ہے، یا بس اور ادھر ادھر کی باتیں لگی رہتے ہیں، دنیا کی باتیں۔ تو یقین کی بنیاد پر انسان زندگی گزارتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ کیا مطلب اپنے لیے؟ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے تیاری کریں، جنت کما لیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ جنت، اس میں جنت کا سودا بکتا ہے، سیل سیل سیل، جنت مفت۔
آپ تو کہتے ہیں نا 80% اور 50% اور 20%. کبھی آپ نے کسی اس پہ دیکھا ہے کہ بالکل مفت لے جائیں سودا کسی سیل میں؟ بالکل مفت. جنت بالکل مفت. جو پیسے آپ کی جیب میں دے دیں، چاہے وہ 10 روپے کیوں نہ ہو، یہ قیمت ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اگر کھجور کی آدھی گٹلی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو دیکھیں یہاں جنت کا سودا ہے دنیا، اس پر یقین کر لیں. ہمیں تو یقین نہیں آتا، ہم تو کہہ رہے ہیں دنیا بنائیں گے، دنیا بنائیں گے، دنیا دنیا. بس یہ ایک بہت بڑی خطا ہے ہماری. بہرحال تو حدیث جو ہم، یعنی سائل نے سوال پوچھا ہے ایک حدیث کی بنا، اور اب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن بنیاد ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بھی حدیث ہو تو آپ اس پر پھر سوچیں، اس پہ سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب اس میں حدیث میں مطلب الفاظ آخر میں ہیں کہ خواہ اس کے اعمال کیسے بھی ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ چاہے اپنے نفس کی عبادت کرے، شیطان کی عبادت کرے، دنیا کے لیے زندگی گزارے، خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لے، جیسے مرضی زندگی. تو یہ مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے یہ مطلب؟ بے وقوفوں والی بات ہے. یعنی آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کیا شرک قابل معافی ہے؟ اس حدیث میں صرف اگر آپ ترجمے پہ وہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ شرک کرتے رہیں. دیکھیں ہم تو اس وقت عملی طور پہ مشرک ہیں، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، خواہشات نفس ہیں. ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ناقابل معافی ہے. لیکن اگر کوئی کم سمجھ رکھنے والا اس حدیث سے غلط مطلب لیتا ہے کہ خواہ جیسے بھی اعمال کرے، تو جیسے اعمال میں بغاوت بھی ہے، سرکشی بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، شرک بھی ہے، اور یہ تمام کام کرنے والے جہنم میں یقیناً جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے جنت بنائی ہے دوزخ بنائی ہے اس نے یہ کہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا میں مجرم اور مسلم ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا ہوا تمہیں؟ کیسے تم سوچ رہے ہو؟ تو اس حدیث کی الفاظ کی روح سے آپ کیوں یہ سوچ رہے کہ خواہ اعمال جیسے بھی ہوں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور نے ہمیں شرک کی، نافرمانی کی، جرم کی، بغاوت کی کھلی چھٹی دے دی. سوچنے کی بات ہے نا، ایسے تو نہیں ہے. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن آپ یعنی کیوں شک میں پڑ گئے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے خلاف حدیث کے ایک مفہوم کو اصل سمجھ لیا جو آپ کی سمجھ میں ہے. حالانکہ بات تو صحیح ہے، اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا لیکن ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم